بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، وبائی مرض کورونا وائرس اس وقت پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور یہ بندوں کے گناہوں کی سزا ہے یا بندوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے مسائل یا اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں جو باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس بیماری کو، کورونا وائرس کی جو بیماری ہے، اس بیماری کو برا بھلا کہنے کا ایک مزاج چل پڑا ہے۔ تو یہاں ہم یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعاً یہ درست ہے کہ کسی بیماری کو برا بھلا کہا جائے؟ کیا کسی بیماری کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے یا بیماری کو گالی دی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے بیماری کو برا بھلا کہنے نہ کہنے کے سلسلے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ انصاری صحابیات میں سے ایک صحابی حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی، شدید بخار میں مبتلا تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور آپ نے پوچھا کیا حال ہے، تو وہ بخار سے تپ رہی تھی اور تکلیف کی شدت سے جوجھ رہی تھی، پریشان تھی۔ تو انہوں نے کہا الحمى لا بارک اللہ فیہا، کہ اللہ کے نبی بخار کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ اس بخار میں برکت نہ دے، یعنی مطلب یہ تباہ ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں برا بھلا کہنے کا ایک اسلوب عربوں کے کہ لا بارک اللہ فی فلان، کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے اندر برکت نہ دے، مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو برا بھلا کہا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو سن کر یہ کہا لا تسب الحمى، کہا تم بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کو گالی نہ دو۔ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، اس لیے کہ یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی خرابی کو یا لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کی روشنی میں اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا ایک بڑا ہی اہم ادب ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کو، چاہے وہ ایک شخصی بیماری ہو جو ہم پر مسلط ہوئی ہو یا پھر یہ کہ کوئی عام وبا ہو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں کچھ جزئیات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ بیماریوں کی صفت بیان کی جاتی ہے، بتانے کے لیے مثال کے طور پر کہ بھئی اس بیماری کے مقابلے میں یہ بیماری زیادہ خطرناک ہے، تو بیماری کو خطرناک کہنا، یا اس بیماری کے مقابلے میں دوسری بیماری کے بارے میں کہنا یہ جان لیوا ہے، یہ زیادہ جو ہے نقصان دہ بیماری، اس قسم کی اگر آدمی جو اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرنے والا وصف، اس کی صفت اگر بیان کرتا ہے تو یہ اس کو برا بھلا کہنے میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی جیسے کہے کہ یہ تو بڑی خطرناک وبا ہے، یہ وبا تو بہت جان لیوا قسم کی، تو اس قسم کے الفاظ کا کہنا یہ جو ہے ممنوع نہیں ہوگا، یہ ممانعت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں اس کو برا بھلا کہنے والی کوئی بات نہیں، اس بیماری کی حقیقت اور اس بیماری کی جو خاصیت ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ بھائی پرہیز کرو، یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہدایات دی جاتی ہیں، ڈاکٹر کہے، کوئی طبیب کہے، یا عرف عام میں لوگ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں، یہ برا بھلا کہنے میں داخل نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو ہم کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن و سنت کے اندر بسا اوقات ایسی بعض مصیبتوں کو، ایسی بیماریوں کو گناہوں کی سزا کہا گیا ہے، یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عذاب کے طور پر اتاری گئی چیز ہے۔ جیسے طاعون کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ وہ ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اتارا تھا۔
تو اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا جو احادیث میں آئے ہیں یہ بھی اسے برا بھلا کہنے کی ضمن میں نہیں، اس کی حقیقت بیان کرنے کے ضمن میں آتا ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں سے ہٹ کر ایک تیسری چیز ہے کہ آدمی اپنا غصہ، اپنی ناراضگی یا اپنا جس کو ہم کہیں قوت برداشت جواب دے جائے تو جو الفاظ نکلتے ہیں فرسٹریشن میں جو ہم بولتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا جن الفاظ سے ہم اس بیماری پر جو ہے ایک قسم کا اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناپسندیدہ طرز عمل ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی بات اس حدیث کے اندر بیان فرمائی جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک تو منع فرمایا، کہا کہ لا تسب الحمى، بخار کو برا بھلا مت کہو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہ کہنے کی ایک وجہ بیان فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھو یہ بخار تم کو لاحق ہوا ہے تو اس بخار کا نقصان تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس بخار کا جو فائدہ ہے جو تم کو مل رہا ہے وہ یہ کہ یہ بخار جب تک تم پر ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہے یہ بخار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے منع کیا، اور منع کرنے کے بعد اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ بیماری یا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی وبا یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یہ اس وبا کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بہت سارے لوگوں کے کفارے کا سبب بن رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم بیان فرمایا اور اس کے پیچھے ایک وجہ بیان کی کہ کیوں اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہ کیا کسی بیماری کو اس طرح برا بھلا کہا جا سکتا ہے، خبیث کہا جا سکتا ہے، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک اور اہم پہلو سامنے لایا ہے اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیماری خود کوئی چیز نہیں، بیماری خود آ کر تم کو لگتی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو لگتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر متعدی پھیلنے کی تاثیر بھی رکھی ہو تو وہ خود اپنے آپ نہیں پھیل جاتی، اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ جب بیماری کا اپنا کچھ نہیں چلتا، مرضی اللہ کی چلتی ہے، بیماری کے اندر متعدی ہونے کی صلاحیت ہو تب بھی یا نہ ہو تب بھی جس کو بھی بیماری لگتی ہے، چاہے متعدی یا غیر متعدی بیماری، اس میں فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تب پھر کسی بیماری کے لگنے پہ بیماری کو برا بھلا کہنا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اگر کسی بیماری کو آپ برا بھلا کہتے ہیں تو چونکہ بیماری کا اپنا کچھ نہیں، اصل تو اللہ کے حکم سے وہ لگتی ہے، اس لیے اگر کوئی اس بیماری کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقت میں نہیں لیکن گویا وہ بالواسطہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پر اعتراض کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا گویا کہہ رہا ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں خاص طور پہ ذکر کیا، اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس لیے اگر کبھی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جس میں آپ نے کسی بیماری کو، کسی وبا کو، یا موجودہ جو وبا عام ہے اسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ گویا اعتراض کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ کسی بیماری کو برا بھلا کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہم اور آپ اس سے پرہیز کریں۔ رہا کسی بیماری کی حقیقت بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر کوئی چیز آئی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے طاعون کے بارے میں کہا تو اس کی حقیقت بیان کرنا یہ دراصل ایک عذاب تھا، یا پھر عام دلائل کی روشنی میں کہنا کہ مصیبتیں جو بھی آتی ہیں، پریشانیاں جو بھی آتی ہیں، تکلیفیں جو بھی انسان کو پہنچتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ ان کی حقیقت بیان کرنا ہے، ان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، ان کو گالی دینا نہیں ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو بیماری کو گالی دینے یا بیماری کو برا بھلا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ تو اس وبا کو، نہ کسی اور وبا کو، نہ کسی اور بیماری کو، چاہے وہ ہمیں لگے یا کسی اور کو لگے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ آدمی شخصی نقصان یا اپنے گھر کا نقصان یا اللہ نہ کرے کسی کے قرابت دار رشتہ دار سرپرست انتقال کر گئے تو اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں تو ناراضگی کے وہ الفاظ جس میں اس کے لیے گالی بھی ہوتی ہے، برا بھلا کہنے والا انداز بھی ہوتا ہے، اس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔